الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لم ينزل هذا الدين على عقول الرجال. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. قابل احترام ذمہ داران پروگرام، بالخصوص حضرت الشیخ طه حفظہ اللہ، اس کے بعد قابل احترام برادر عزیز ساتھی فضیلت الشیخ عبد الرحیم مدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام اور ذمہ داران پروگرام، محترم سامعین، معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اس گھر میں جمع کیا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور حتی الامکان اس پر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جمعرات کی اس رات کہ جس رات کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم جمعے کی رات جو کہ یہ رات ہے اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اس حمد اور صلاۃ بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آج آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم موضوع ہے. اتنا اہم ہے کہ جس کو جتنا بولا جائے کم ہوگا. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ صحیح دین پر عمل کر سکے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے سمجھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہم کو ہوگا.
جس پر عمل کرنے سے ہم کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اور اگر انسان اس موضوع کو نہیں سمجھے گا تو ایسی صورت میں دنیا اور آخرت کا خسارہ اس کے لیے ہوگا. اور دوسری ضروری بات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر زیادہ نہیں بولا جاتا ہے. حالانکہ لکھا بہت گیا ہے، لیکن بولنا زیادہ چاہیے، سمجھانا زیادہ چاہیے، تاکہ یہ حق اور یہ اہم اور اصل بات، یہ بنیادی بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. برادران اسلام، جیسا کہ شیخ طاہا حفظہ اللہ نے آپ کی خدمت میں اعلان کیا، پیش کیا، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں. آپ، اللہ جزائے خیر دے، آپ اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کی دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. بہت ہم نے تقریریں سنی، بہت خطاب سنے، بڑے جمعہ کے خطبے سنے کہ حق اگر ہے تو صرف قرآن میں ہے، حق اگر ہے تو صرف حدیث میں ہے، اور دین کی بنیادی یہی دو چیزیں ہیں، جو قرآن میں نہ ہو وہ دین نہیں، جو حدیث میں نہ ہو وہ دین نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سچ ہے. لیکن میں آپ کو موضوع کی اہمیت بتانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کوئی مسلمان ایسا ہے دنیا میں جو کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا؟ وہ جو شرک کرتا ہے، وہ جو بدعات میں پڑا ہوا ہے، وہ جو خرافات کرتا ہے، شرک اکبر و اصغر، بدعت مکفرہ یا غیر مکفرہ، ہر قسم کی خرابیوں میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہوں؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں حدیث نہیں مانوں گا؟ ہے ایسا نہیں. کون قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے؟ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ان کا یہی دعویٰ ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمارا عمل قرآن و حدیث پر ہے. وہ جو بدعات کرتے ہیں، وہ جن کے عقیدے میں انحراف، وہ جن کے مناہج میں انحراف ہے، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے، جو آج کا میرا موضوع ہے، کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ان دونوں کو کیسے سمجھیں، کیسے اس پر عمل کریں، طریقہ کار کیا ہو، راستہ کیا ہو. یہ ہے اصل بات. یہاں آ کر حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ورنہ قرآن و حدیث کا انکار کسی کے پاس نہیں. سن لیں یہ بات، اور آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو. تو اگر صرف یہ کہنا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیا ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی لال اور پیلی کتاب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ تم کیا قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو کیا ہم قرآن و حدیث کے منکر ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر گڑبڑ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم کیا ہے؟ مشکل کہاں سے اٹھی؟ خوارج کیوں پیدا ہوئے؟ معتزلہ کہاں سے آئے؟ اشاعرہ کہاں سے آئے؟ اہل بدع کہاں سے پیدا ہو گئے؟ شرکیات عوام الناس میں کہاں سے آ گئی؟ بدعات اور خرافات کیوں ہونے لگی لوگوں کے درمیان؟ مناہج میں انحراف کیوں ہونے لگا؟ منہج حق کو چھوڑ کر لوگ کیوں دوسرے مناہج کو اپنانے لگے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، جس حقیقت کو قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے. برادران اسلام، ہمارا دین سچا ہے، اور دین اسلام اللہ کے پاس ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت سب کو معلوم ہے کہ دین اسلام ہے. اور یہ بھی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے یہ بات؟ دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کو کیسے سمجھوں میں؟ یہ ہے اصل سوال. اس کا جواب جس نے قرآن و حدیث سے لیا، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، اس کا جواب حدیث میں موجود ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھ کر اس پر کیسے عمل کریں. ہمارے لیے کیا کوئی منہج رکھا گیا ہے؟ کیا کوئی فہم ہے؟ کوئی فہم سمجھنا، فہم یعنی سمجھنا. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ بیان کیا ہے؟ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا کوئی طریقہ ہمارے لیے وضع کیا گیا ہے؟ موجود ہے قرآن و حدیث میں. جس نے اس سوال کا جواب کہ میں قرآن و حدیث کو کیسے سمجھوں تاکہ میرا رب راضی ہو،
اور میری سمجھ صحیح ہو، میرا منہج صحیح ہو، میرا عمل صحیح ہو، میری فہم صحیح ہو؟ اس کا جواب جس نے قرآن سے تلاش کیا اور جس نے حدیث سے تلاش کیا اس کو جواب مل گیا، اور وہ حق پر ہوگا انشاءاللہ۔ جس نے یہ اس سوال کو اہمیت نہیں دی اور اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیا، جیسے چاہے آیتوں کو سمجھ رہا ہے، جیسے چاہے حدیثوں کو سمجھ رہا ہے، جیسے چاہے آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، منمانی تفسیر یا منمانی مفہوم، منمانا سمجھنا کہ وہ اس کو حدیث جیسی سمجھ میں آ رہی ہے ویسے عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے۔ آج میری پوری تقریر توجہ سے سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اٹھیں سمجھ کر کہ ہم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھیں گے جیسے اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اور ویسے سمجھیں گے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے لیے میں آیتیں، حدیثیں اور کچھ عقلی دلائل جمع کر کے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ پہلی آیت ہے موضوع کی دلیل کہ ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، غور سے سنیے، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا بصورت دیگر، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بٹ جائیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دو راستے، دو فہم، دو منہج اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے اور دونوں کے انجام کو بیان کر رہا ہے ایک آیت میں۔ یہ سورہ بقرہ کی 138ویں آیت، تقریباً 138ویں آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ دو راستے اس میں بیان کر رہا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ ایمان کیسے لایا جائے، تصدیق کیسے ہو، کون سا فہم ہم اپنائیں، کون سا منہج ہم اپنائیں، اس کے لیے ایک راستہ اور اس کا انجام، دوسرا راستہ اور اس کا انجام، دونوں بیان کر رہا ہے، توجہ دیجیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ایک۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ یہ دوسرا۔ پہلا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے، کیا مطلب اس کا؟ یہ آیت میں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے مخاطب کون لوگ ہیں؟ یہ آیت میں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، تو لوگ تو ٹھیک ہے، لیکن تم کون ہیں اس میں؟ تم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو لوگ اگر اے صحابہ تمہارے جیسے ایمان لائیں گے، کیا مطلب تمہارے جیسے ایمان لائیں گے؟ مطلب عقائد، معاملات، قرآن اور حدیث، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ساری چیزیں، ارکان ایمان ستہ وغیرہ، دین پر مکمل ویسے سمجھیں گے، ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ وہ ہدایت جو سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے مانگتا ہے، ہر مسلمان۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، صرف مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ سیدھا راستہ، ہدایت دے اللہ، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے۔ جہاں ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، قرآن پر ایمان، اور جہاں ہدایت کے لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تو وہیں پر یہ بھی ایک آیت ہے کہ ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا منہج اپنائیں، صحابہ کا فہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، مہاجرین و انصار، انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن کو، انہوں نے حدیثوں کو کیسے سمجھا ہے، آیتوں کی تفسیر کیا انہوں نے بیان کی ہے، حدیثوں کا مطلب انہوں نے کیا لیا ہے۔ اگر ویسے ہم ایمان لائیں گے یا قیامت تک کا مسلمان ایمان لائے گا، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر
کسی نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، صحابہ کے جیسے وہ ایمان نہیں لاتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، آیت کو آگے پڑھیں، اگر وہ منہ پھیرتا ہے، مطلب منہج صحابہ کو، فہم صحابہ کو، فہم السلف کو چھوڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی اور جب ایک راہ صحابہ کی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے چھوڑے گا تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اختلاف ہوگا، بٹ جائیں گے لوگ، فرقے فرقے جماعتوں میں بٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا جس نے صحابہ کے فہم کو، منہج کو اپنایا وہ ہدایت پا قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے، اور جس نے اس منہج حق کو ترک کیا، فہم السلف کو چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں وہ پھر جب اختلافات کا شکار ہوگا، ٹکڑی ٹکڑی میں جماعتوں میں وہ لوگ بٹ جائیں گے، پھر وہ حق پر نہیں ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ اس سوال کا جواب ہے، اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا مسلمان کتاب و سنت کو کیسے سمجھیں۔ ضروری ہے اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو صحابہ کے طریقے سے سمجھنا، مطلب اور آسان اردو زبان میں آیت کا مطلب وہ لینا قرآن کی آیتوں کا جو صحابہ نے بیان کیا ہے، حدیثوں کا مطلب وہ لینا جو صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے ان کی فہم پر۔ ایک آیت، دوسری سورہ توبہ کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ دیجئے، پہلے پہلے ایمان لانے والے، ایمان میں آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ، اور کیجئے یہاں پر والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی۔ اللہ فرماتا ہے آگے رضی اللہ عنہم، اللہ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے، اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی غور کیجیے آیت پر، ایک مہاجرین کا تذکرہ۔ مہاجر کون؟ آپ مکہ میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت ہے، مکہ میں رہنے والوں کو مہاجرین کی تفسیر کرنے کی یا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ مسلمان سب جانتے ہیں الحمدللہ تقریبا۔ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ دوسرے، اب ان دونوں میں کوئی مسلمان آ سکتا ہے، ہم داخل ہو سکتے ہیں، مہاجرین میں سے ہم ہو سکتے ہیں، انصار میں سے ہم ہو سکتے ہیں نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں، علماء سے بارہا آپ نے سنا ہوگا صحابہ کی تعریف، صحابی کس آدمی کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے، آج کوئی صحابی نہیں ہے نا، قیامت تک کوئی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو مہاجرین اور انصار۔ تیسرا دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اتباع کی۔ کیا ان میں ہم آ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا قیامت تک ابھی مسلمان اپنے آپ کو ان میں داخل کر سکتا ہے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز عام ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے دینی معاملات میں صحابہ کی پیروی کریں، انہوں نے کیسے سمجھا ہے، انہوں نے دین کو کیسے سمجھا ہے، قرآن کو کیسے سمجھا ہے، حدیثوں کو کیسے سمجھا ہے، ان کا عمل کیسے تھا قرآن پر، حدیثوں پر ان کا عمل کیسے تھا، ان کا عقیدہ کیسے تھا، ان کا منہج کیسے تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ساری چیزیں ان کی اتباع کرنا۔ تو جو لوگ ان کی اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں، فائدے ذکر کیے ہیں دنیا اور آخرت کے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها ابدا وذلك الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منہج کو اپنانے، اس فہم کو اپناانے کا فائدہ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم صحابہ کے جیسے زندگی گزارو گے، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھو گے، ویسے عمل کرو گے جیسے ان برگزیدہ بندوں نے سمجھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا ہے، تو پھر خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ راضی ہے تم سے۔ اور یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ تم کو رکھا جائے گا۔ اور سن لو، اصل بڑی کامیابی یہی ہے،
معلوم ہوا کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا۔ تیسری آیت بطور دلیل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کو نوٹ کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ کیا آیت ہے اللہ! دیکھیں قرآن کی آیت، اللہ کا کلام، سبحان اللہ، جو ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کیا ہدایت کا راستہ واضح ہے ان پر؟ یا فتویٰ لگا دیا آپ نے کافر، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں، انہیں بدعتی، انہیں جہنم میں جاتا، انہیں کافر ہے، انہیں ملعون ہے، انہیں مبتدع ہے، فلاں فلاں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتوے لگتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، بلکہ معلوم یقیناً ہے معلوم، یہ جو عوام جو سنت کے خلاف نماز پڑھتی ہے، یہ جو عوام بہت سارے لوگ سنت کے خلاف عبادتیں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ان کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ طواف، نہ عمرہ، نہ زیارت قبور، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور طریقے پر کیا ہے اور وہ لوگ جانتے ہوئے، عوام کی بات میں کر رہا ہوں، عام بات میں کر رہا ہوں، وہ لوگ جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں؟ عوام آٹو چلاتا ہے، رکشا، الف با تا اثر پڑھنا نہیں معلوم، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے، حدیثیں نہیں معلوم ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ سارے طریقے برحق ہیں، کسی ایک کو پکڑو جنت میں جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھی ہے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا ہے، ساری عبادتیں صحیح۔ جیسے ابھی پچھلے ہفتے کوئی انڈیا کے پنجابی ہندوؤں کے پاس اسلام کی دعوت لے کر ہم گئے تھے، تو وہ ہندو کہتا ہے پنجابی، دیکھو جی آپ اللہ بولتے ہیں، ہم رب بولتے ہیں، جانا آپ کو ہم کو سب کو وہی ہے، راستے الگ الگ ہیں، جانا تو ایک ہی جگہ ہے۔ مثال اس نے دی، مکہ آپ جانا چاہیں اس روڈ سے جائیں، طریق مکہ قدیم سے جائیں، بہرا سے جائیں، ادھر سے جائیں، جائیں گے تو ایک ہی جگہ نا، بات ختم۔ آپ بھی وہیں، ہم بھی وہیں، آپ کو بھی حساب دینا، ہم کو بھی حساب دینا، لہٰذا یہ اسلام قبول کرو، اپنا مذہب چھوڑو، یہ باتیں نہ کریں۔ دیکھ رہے کانسیپٹ کیا ہے عوام کا؟ وہ یہ آٹو چلانے والا سمجھتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ من بعد ما تبین لہ الہدی کہاں ہے؟ تبین نہیں ہے، وہ تبین کون کریں گے؟ اس پر واضح کیسے ہوگی؟ سمجھانا ہمارا کام ہے، جھٹ سے فتوے دینا نہیں، دل میں جذبہ رکھنا دعوت کا کہ یہ حق پر آ جائے۔ یہ نہیں کہ وہ مسجد میں آئے تو اس کو ایسے دیکھو کہ دوبارہ مسجد میں نہ آئے، نہیں، یہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ بات آ گئی اس لیے بتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ایسے واقعات ہیں۔ ایک بدو دیہاتی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ چھوڑ دو اس کو، روکو مت، کرنے میں تو پیشاب۔ بلایا، قریب کیا، دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہ پیشاب گندی چیز ہے، بدو ہے، عربی ہے، معلوم ہے، پیشاب گندی چیز ہے، مسجد اچھی چیز۔ کیسے سمجھایا نبی علیہ السلام؟ پیشاب کر کے اس پاک جگہ کو، مسجد کو گندا نہ، پلید نہ، پاک نہ کرو۔ بات اس کو سمجھ میں آئی، کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم مت فرما۔ پھر غلطی کی اس نے، وہاں بھی اصلاح کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ ہے، یہاں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ نماز میں ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آتی ہے، اور بات جب دعوت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھول جاتے ہیں۔ جب بات بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہو، گھریلو معاملات کی ہو، عام معاملات کی ہو، تجارت کی ہو، لین دین کی ہو، گفتگو کی ہو، اخلاق کی ہو، علماء کا احترام کی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہاں ہم اسوہ حسنہ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو محبت نہیں ہوئی۔ محبت تو یہ ہو کہ ان کی پوری زندگی کو اسوہ بنایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا اس آیت کی وضاحت میں، بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ آپ جانتے، حدیث جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے، تم اس کو تنگ مت کرو کہ اللہ تم پر اور مجھ پر رحم کرے اور کسی پر نہ کرے، اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے، رحمان اور رحیم اس کی اسماء و صفات ہیں، اس کی صفتیں رحمان اور رحیم ہے۔ تو میں وہ آیت بتا رہا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى،
کہ ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ایک جو کہ جرم ہے، جب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، جب آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتا دیا گیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کے بعد وہ مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑتا ہے۔ سبیل یعنی راستہ، مومنین یعنی مومنین ایمان والے۔ اس زمانے کے ایمان والے کون؟ صحابہ۔ پوائنٹ یاد رکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بڑا جرم اس نے یہ کیا ہے، اور ابھی تھی کہ مکہ میں ایک مشروع شروع ہوا ہے کہ جرم سے پاک کر مکہ کو، تو ذرا ان جرائم سے بھی اپنی زندگیوں کو پاک کریں۔ عام تو جرائم ٹھیک ہے، چوری، زنا، غنڈہ گردی وغیرہ وغیرہ، قتل و غارت گیری ٹھیک ہے، فساد مچانا، ڈرگس وغیرہ صحیح بات ہے، یہ جرائم ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی جرم ہے نا، اس سے بھی اپنی زندگیوں کو پاک کریں۔ لوگوں کو بتائیں نہیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح ہو جانے کے بعد، معلوم ہے حدیث سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، تم کو دکھا دیا گیا، اس کے بعد مخالفت کرتے ہو، اس کو اللہ سے ڈرائیں۔ اور دوسری چیز، دوسرا جرم وہ کر رہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی راہ کو چھوڑ رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ، اتباع کرتا ہے کسی اور راہ کی، سبیل المومنین کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کی فہم کو، صحابہ کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کیا بیان کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جا جس راہ پر جانا چاہے۔ ترجمہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا، بصیرت عطا نہیں کرتا، آنکھیں نہیں کھولتا۔ پھر کب؟ جب دو کام کریں گے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور دوسری صحابہ کے فہم کو چھوڑنا، صحابہ کی راہ کو چھوڑنا، صحابہ کے منہج کو چھوڑنا۔ انسان جب صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا، ظاہر بات ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے کوئی راہ اپنائے گا تو وہ اسی راہ پر اس کو لگا دیا جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی راہ پر زندگی بھر چل رہا ہے، اور وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وَأُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کیا ہی برا جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ برادران اسلام، یہ قرآن مجید کی 3 آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت، سورہ توبہ کی آیت اور تیسری آیت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات پر پابند بنایا ہے کہ ہم اگر ہدایت چاہیں، ہم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں، ہم اگر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، تو ایسی صورت میں ہم کو صحابہ کا منہج اپنانا ہوگا، دین کو ویسے سمجھنا ہوگا، کتاب اور سنت سے ویسے استدلال کرنا ہوگا جیسے صحابہ نے کیا ہے، قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہوگا، قرآن و حدیث پر ویسے عمل کرنا ہوگا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، کوئی اور راہ اپنائی، جیسے مثال کے طور پر میں عام طور پر کہتا ہوں، لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں 3 یا 4 طریقوں میں سے ایک طریقوں کو اپناتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے۔ کیا؟ ایک تو دماغ کو دلیل بناتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے افلا تعقلون افلا تفہمون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم غور نہیں کر، افلا تدبرون۔ لہٰذا کیسے غور و فکر کرتے ہیں؟ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، آیتوں کو، اور دماغ سے سوچتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ میں ایک مطلب لوں گا، آپ ایک مطلب لیں گے، یہ ایک مطلب لیں گے، وہ ایک مطلب لیں گے، وہ ایک مطلب لیں گے، آیتوں کا مطلب دماغ سے۔ اس میں کیا ہے؟ جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے عمل کرنا ہے، حدیثوں کو بھی ایسے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے لوگ عمل جو کرتے ہیں دین پر، دماغ ہوتے یہ جھگڑوں میں مت پڑو مولویوں، یہ مولوی کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ مولوی کہتا ہے یہ صحیح، یہ سب چھوڑو، اللہ نے دماغ دیا ہے نا۔ میں پبلک کی بات کر رہا ہوں، عوام، جو حقیقت ہے، واقع ہے کہ دماغ سے سوچو آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے، ویسے عمل کرو، بات ختم۔ ایک یہ طریقہ جو گمراہی کا خطرناک طریقہ۔ دوسرا، بعض لوگوں نے کسی ایک شخصیت کو مقرر کر لیا ہے، کسی امام کو، کسی بڑے کو، اپنے بڑے کو، کہتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی گزرے ہیں، بڑے ولی اللہ، بڑے امام صاحب، تو ہم ایسے کرتے ہیں پورا قرآن ویسے سمجھیں گے جیسے یہ سمجھائیں گے۔ کون؟ میرے بڑے۔ میں نے ایک شخص کو متعین کر لیا، ایک شخص کو، ان کے جیسے میں قرآن کو سمجھتا ہوں، وہ مجھے جیسے جیسے آیتوں کا مطلب سمجھائیں گے میں ویسے ویسے سمجھوں گا، وہ حدیث ہے جیسے جیسے مجھے سمجھائیں گے میں ویسے ویسے سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری راہ کہتے ہیں دیکھو بھائی باپ دادا کا طریقہ، تقلید الآباء والاجداد، ہمارے باپ دادا کیسے تھے، انہوں نے کیسے قرآن کو سمجھا ہے، میں بھی ویسے سمجھوں گا، میرا بیٹا بھی ویسے سمجھے گا، میرے والد بھی ویسے سمجھتے ہیں، اور میرے باپ دادا نے حدیثوں کو کیسے سمجھا ہے میں بھی ویسے سمجھتا ہوں۔ چوتھی خطرناک گمراہی کی راہ، میجورٹی کو دلیل بنانا، اکثر۔ بھائی یہ دیکھیے آپ
لاہور کے، آپ کراچی کے، آپ پاکستان کی، آپ انڈیا کے، آپ کے گاؤں میں، آپ دیکھیں غور کریں کہ اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں دین کو، اکثر مسلمان دین کو کیسے سمجھ رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں، وہ اپنا کام کریں گے. جزاک اللہ خیر. توجہ میری طرف رکھیں، باتیں بڑی اہم ہیں. اکثر مسلمان دین کو کیسے سمجھ رہے ہیں، ہم بھی ویسے سمجھیں گے، کیونکہ یہ سارے لوگ کیا غلط ہو سکتے ہیں. ایک عام جواب آپ کو ملے گا کہ کہتے ہیں بھائی اکثر لوگوں نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، میں بھی ویسے سمجھوں. اکثر لوگوں نے حدیثوں کو کیسے سمجھا ہے، میں بھی ویسے حدیثوں کو سمجھوں گا. لہذا اس کی راہ کو اپناتا ہے جو اکثر لوگوں کی راہ ہے. حالانکہ قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. تو یہ 4 طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے جو گمراہ ہے. ایک، دماغ کو دلیل بنا کر، لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخفين اولى من اعلاه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلاه. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دین عقل سے سمجھنے کا نام ہوتا تو پھر موضوع پر مسح کرنا نیچے زیادہ صحیح ہوتا نہ کہ اوپر، اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے نہ کہ اوپر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آنکھ سے دیکھا ہے اوپر مسح کرتے ہوئے. معلوم ہوا دین عقل کا نام نہیں ہے. آپ بے شک اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، وہ فلا تعقلون فلا تفہمون کو سمجھیں ذرا. یہ نہیں کہ حق آ گئی آپ کے پاس، بات واضح ہو چکی ہے، اب آپ دماغ کو یوز کریں کہ اس کو لوں یا نہ لوں، قبول یا رد میں دماغ کو دلیل نہیں بنانا چاہیے. دوسری، جن لوگوں نے شخصیت کو مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہم کو حکم دیا کہ تم کسی ایک شخص کے طریقے سے دین کو سمجھو. ایک امام جیسے تم کو سمجھائیں گے قرآن، ایک امام جیسے تم کو حدیث سے سمجھائیں گے. خود ائمہ نے، محدثین فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جیسے سمجھا ہے قرآن کو ویسے تم بھی سمجھو. ہم نے تیسری، آبا اور اجداد کی تقلید ہے. قرآن نے حکمت کی ہے. کفار و مشرکین کا جو شرک اور کفر تھا وہ ایمان نہیں لائے، توحید کے مخالف پہ کھڑے ہوئے. ان لوگوں نے کہا انا وجدنا علیہ آباءنا وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا ہم انہی کے راستے پر چلیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کی راہ اپنائی، جس کی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی دعوت حق لا الہ الا اللہ کو ٹھکرایا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا باپ دادا کا طریقہ سب سے صحیح طریقہ ہے، لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین کی اکثریت کو، میجورٹی کو، اکثر لوگوں کو آپ فالو کریں گے، آپ ان کے پیچھے جائیں گے اکثر لوگوں کے، تو آپ کو سیدھے راستے سے اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. معلوم ہوا اکثر لوگ دلیل نہیں ہیں. ورنہ آج دیکھیں سب سے زیادہ اکثریت شرک میں واقع ہے، سب سے زیادہ اکثریت کفر کا شکار ہے. تو معلوم ہوا کہ صحیح راہ جو قرآن کی آیتوں میں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی راہ ہے، انہی کا فہم ہے، انہی کا منہج ہے. آیتوں اور حدیثوں کو انہی کے طریقے پر سمجھنا ضروری ہے. آئیے اس کی دلیلیں میں حدیثوں سے دیتا ہوں آپ کو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے اور وہ بہت ہم سنتے ہیں، لیکن ذرا اس طریقے سے سمجھیں کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیسے منہج چھوڑا ہے، کیسا فہم ترک کیا، وہ ہم غور نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے جو بارہا آپ نے علماء اکرام کی زبانی سنی ہوگی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا پچھلی قوموں کا، اہل کتاب کا، یہودی جو بٹ گئے 71 فرقوں میں، نصارہ، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اس کا ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں. اور اس کے بعد اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنے ہیں نا بات، 72 جہنمی، ایک جنتی. ناجی جماعت، ناجی نجات پانے والے. اب وہ ایک کے بارے میں سب کہتے ہیں واسلم باللہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہیں وہ. شرک کر رہا ہے کہتا ہے ہم ہیں وہ ایک، اور بدعات میں ہے کہتا ہے ہم ہیں وہ. بات جھگڑنے کی نہیں ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بس ذرا یہ دیکھیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ناجی جماعت کا، اس ایک جماعت حقہ جو دوسری روایتوں میں جیسے بخاری وغیرہ کی آئی ہے کہ قیامت تک رہیں گے، کوئی ان کو نقصان ضرر نہیں پہنچائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا. اس کے بارے میں کوئی وصف ہے حدیث میں، یا چھوڑ دیا ایک بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہے، اب وہ ایک، وہ ایک، یہ ایک. اچھا ایک بولے آج کتنے ہو گئے؟ انیک ہو گئے. یہ کیسے؟ اس کا عقیدہ الگ ہے اللہ کے بارے میں. یہ کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ کہتا اللہ عرش پر موجود ہے، وہ کہتا نہیں اللہ صرف دلوں میں ہے، وہ کہتا نہیں اللہ صرف مکہ اور مدینہ میں ہے. 4 قسم کے عقیدے، 4 عقیدے اللہ کے بارے میں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گی، یہ چاروں عقیدے رکھنے والے جنت میں جائیں گے.
جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہتا ہے زندہ ہے، ہر جگہ آتے جاتے ہیں، جہاں بولے وہاں محفلوں میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، جہاں درود پڑھو گے آ جائیں گے، مشکل دور کریں گے، بیماریاں دور کریں گے، پریشانیاں دور کریں گے. کوئی کہتا نہیں صرف قبر میں زندہ ہے. کوئی کہتا نہیں نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، برزخ کی حیات ہے جس کا علم اللہ کے پاس. نصوص میں جتنا آیا ہے اتنا ہم کو ایمان لانا ہے. مسئلہ ہے نا یہ، دیکھیے کیسا گڑبڑ اصل پرابلم ہے. نے کہا نا موضوع بڑا اہم ہے یہ. تو وہ ایک کون ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس کا وصف نہیں بیان کیا؟ بیان کیا. کون ہے وہ لوگ؟ صحابہ نے سوال کیا ماں منہوں میں ایک روایت میں ماں ہیا، ایک روایت میں یا رسول اللہ. وہ ایک جماعت کون سی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، جہنم سے نجات پانے والی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ الغدن اليوم ما انا علیہ اليوم و اصحابی او کما قال. مختلف روایتیں ہیں، اس میں مشہور ایک روایت ما انا علیہ اليوم، آج، ٹوڈے، ایروز تیلگو کا آج. غور کیجئے آج پر. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایک شیخ کو جنہوں نے مدینہ میں ہم کو پڑھایا تھا یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ الیوم پر غور کرو. کیا آج کے مسلمانوں کے عقیدے الیوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عقیدے کے مطابق ہیں؟ ان کے طریقہ وغیرہ سب چیز. ما انا علیہ اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدے پر، جس دین پر، جس فہم پر، جس منہج پر، قیامت تک اسی فہم پر، اسی عقیدے پر، اسی دین پر قائم رہے گی. کیا بات ہے. بات یہاں اب بولو تمہارا عقیدہ کیا وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا؟ تم جو سورہ مائدہ کی آیتوں سے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کے بعد وسیلہ اختیار کرو، سورہ مائدہ میں اللہ کہہ رہا ہے تو تم وسیلے لیتے ہو بزرگوں کے. کیا آیت کا مفہوم ایسے صحابہ نے سمجھا ہے؟ تم جو نبی علیہ السلام نے پودے کو لگایا، دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کو دلیل بنا کر تم پھول چڑھاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو. کیا صحابہ نے ایسا سمجھا تھا اس حدیث کو؟ ان کا فہم کیا ایسے تھا جیسے تم آج سمجھ رہے ہو آیتوں کے ہوا سماکم المسلمین سے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ ما انا علیہ اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں قیامت تک وہ ایک جماعت اسی طریقے پر ہوگی. ان کا عقیدہ دیکھ لیے، ان کا منہج دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں، آیتوں کی تفسیر وہ کیسے لیتے ہیں دیکھیے. بالکل صحابہ نے جو بیان کی ہے، سلف صالحین کی تفسیر، حدیثوں کا مفہوم صحابہ کے طریقے سے وہ لیتے ہیں، وہی لوگ حق پر ہیں. آج یہ صرف ایک ہی جماعت میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ پریشانی کیا ہے؟ آج ہمارے لوگ جو قرآن و حدیث جن کے عقیدے صحیح درست ہیں وہ لوگ بھٹک رہے ہیں منہج واضح نہیں ہونے کی وجہ سے. ان کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث سمجھ رہے ہیں، قرآن و حدیث. اللہ جزاک خیر شیخ عبد الرحیم بھی بتا رہے تھے کہ اس مسئلے کو زیادہ سمجھانا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث بولنے والے نوجوان کل تک جو صحیح تھے، آج عقائد میں بگاڑ، ان کا منہج میں انحراف ہو چکا ہے، جس کو حیدرآباد کے لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ میں وہاں کی مثال دے رہا ہوں. کل تک جو صحیح تھا، جس کا عقیدہ اور منہج صحیح تھا لیکن علم نہیں تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھنا ہے، کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا ہے، اس کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اس نے اپنے آپ کو گمراہیوں میں داخل کر دیا. آج وہ سارے لوگوں پر کفر کے فتوے لگا رہا ہے. جو لوگ اس جماعت سے نہیں ہیں وہ سارے کافر ہیں، سارے غلط ہیں، سارے جہنمی ہیں نعوذ باللہ. حتیٰ کہ مفتی شیخ بن باز اللہ رحمہ اللہ کہ ان پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے. کیا ہے؟ کیونکہ منہج کی اہمیت نہیں ہے. اصل قال قرآن و حدیث نہیں، اہم چیز ہے قرآن و حدیث تو ہے. یہ قرآن و حدیث، یہ اللہ کا کلام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس کے لیے راہ کون سی تم اپنا رہے ہو، کون سا منہج تم اپنا رہے ہو، کون سا فہم تم لے رہے ہو؟ کیا نبی علیہ السلام کا صحابہ کا فہم ہے؟ آیتوں کو ویسے سمجھ رہے ہو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، حدیثوں کو ویسے سمجھ رہے ہو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہوگی گمراہیاں. وَإِن تَوَلَّوْا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقع فَإِنَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. لہٰذا اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جو مشہور حدیث ہے. ایک روایت میں جماعت کا لفظ آیا ہے جو صحیح روایت ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواد اعظم ایک ہے، ایک میں جماعت ہے، اور سب کا مفہوم وہ یہی ہے کہ یہ ناجی جماعت، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں جماعت اکثریت کو نہیں کہتے ہیں، میجورٹی کو جماعت نہیں کہتے ہیں، بلکہ جماعت کا مطلب وہ لوگ جو حق پر ہوں اگر تم اکیلے بھی کیوں نہ ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم اکیلے ہو اور تم حق پر ہو تو تم کیا ہو؟ جماعت ہو. تم جماعت یہ نہیں اکثر لوگ، گاؤں میں سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، ایک مسلمان شرک نہیں کر رہا ہے، کون جماعت میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن. جماعت
کا مطلب وہ ایک آدمی جو شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، وہ ایک آدمی جو توحید پر قائم ہے. لہذا وہ مختلف روایتوں کا سارا مفہوم ایک ہی ہے، جو الفاظ الگ الگ آئے ہیں کہ جماعت حق پر کتاب و سنت پر قائم ہو اور صحابہ کا منہج اس نے اپنایا ہو، صحابہ کا فہم اس نے اپنایا ہو. بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث سے میں دلیل قرآن و حدیث کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ اکرام کی جماعت نے سمجھا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ آیا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ ہم تورات میں یہ چیز دیکھتے ہیں. حدیث لمبی ہے، خلاصہ اردو میں کرو وقت کا خیال رکھتے ہوئے. انا نجد فی التورات، ہم تورات آسمانی کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور پانی کو ایک انگلی پر اٹھائے گا اور دیگر ساری مخلوق کو دوسری انگلی پر اٹھائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. سمجھ رہے واقعہ؟ یہودی عالم آیا، اس نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن زمین کو، آسمان کو اور شجر کو، شجر کا بھی لفظ ہے، درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی کو اور ساری مخلوق کو انگلیوں پر اٹھائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے. کیا کیے؟ حدیث پوری پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات سن کر کیوں ہنسے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہاتھ اٹھائے. جی، اللہ شیدہ ہر چیز پر قادر تھے اس لیے ہنس رہے تھے. تشریف رکھیے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرا، ہم اگر آج بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیں رات میں آج کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے، ہم کو مختلف جوابات سمجھ میں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ یہودی یہ بول رہا ہے، دماغ میں یہ بھی آتا ہے، جیسے ایک صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ انگلیوں پر اٹھائے. انگلیاں کہاں ہیں اللہ کی؟ اللہ انسان تھوڑی ہے انگلی. یا دوسرے صاحب کچھ اور مجھے وجہ بتائیں. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ دیکھو کیسے ہے، یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، تورات میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا. یہ بھی وجہ ہو سکتی. ہنسنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیے، اس کا صحیح جواب کون دیں گے؟ عبداللہ بن مسعود دیں گے نا رضی اللہ عنہ. اس واقعہ جب ہوا یہ، اس وقت جو صحابہ موجود تھے وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے. ضاحک تو ہے، ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ہنسے اس کی وجہ زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے صحابہ کا منہج اپنایا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کو، حدیث کے راوی جو زیادہ جانتے ہیں حدیث کو، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہنسنے کی وجہ. ان لوگوں نے صحابی کے اس بات کو جو آگے موجود ہے بخاری میں، ہنسنے کی وجہ، کہا کہ یہی وجہ ہے جو صحابی نے بیان کی، کیونکہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں حدیث. اور جن لوگوں نے صحابہ کا منہج چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، ان لوگوں نے کہا کہ ہنسنے کی وجہ انکار تھا، انکار، کیونکہ انگلیاں کہہ رہا ہے اور اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ہنسنے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار ہے، انکار. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیے عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں. وحکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی گفتگو سن کر ہنسنے لگے. کیوں؟ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود راوی حدیث، الراوی ادرا بما روا اعلم بما روا، جیسے محدث نے کہا راوی زیادہ جانتا ہے جو اس نے روایت کی ہے حدیث کو. صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے تعجبا وتصدیقا لقول الحبر، اس کے بعد کا تعجب کرتے ہوئے اور اس یہودی عالم کی قول کی، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے. تعجب اور انکار نہیں، کیونکہ انگلیاں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو حدیث سے ثابت ہے. انکار نہیں کیا. صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی وجہ تعجب اور تصدیق، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اس آیت کی تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہنسنے کی وجہ تعجب اور تصدیق.
اس عالم کی بات اور اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی. قیامت کے دن پوری زمین اللہ کے دائنے ہاتھ میں ہوگی اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا. مطویات بیمینہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات. تو یہ حدیث بخاری شریف کی واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ صحابہ کا فہم لے. صحابہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی دے سکتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی وہ آیت اتری جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور وہی لوگ اولئک لہم الامن وہم مہتدون, وہی لوگ امن اور سلامتی میں ہوں گے اور انہی کے لیے ہدایت ہے. یہ آیت اتری دوڑتے ہوئے آئے کیونکہ ظلم کا عام معنی انہیں سمجھا. ظلم کا مطلب گناہ کرنا, عام گناہ. تو وہ دوڑتے آئے کہا کہ اینا لم یظلم یا رسول اللہ. بخاری شریف کی حدیث اس کے بھی راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے, کہتے ہیں صحابی آئے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو نہیں بچائیں گے. اب ظلم کا کیا مطلب ہے آیت میں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے آئے ہیں. دیکھیے کیوں ضروری ہے صحابہ سے سمجھنا, کیونکہ صحابہ کو سمجھانے والے کون؟ وہ جن پر وحی اترتی تھی محمد الرسول اللہ, جو حق بولتے ہیں. لکھو میری منہ سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا ہے. جب کسی نے حدیث سے لکھنے کو منع کیا تو کہا کہ نہیں لکھو, اکتبو, لکھو حدیثوں کو, میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, فرمایا اس ظلم میں کیا سارے ہم لوگ شریک ہیں؟ کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے, یعنی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا ہے؟ انہوں نے عام مانا لیا ظلم کا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ جانتے ہیں آیتوں کا مطلب, فرمایا نہیں لیسا ہوا کما تظنون انما هو الشرك الم تسمعوا الى قول لقمان علیہ الصلوۃ والسلام وهو يعظ یا بني لا تشرك بالله یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا اس آیت میں, اس آیت کا مطلب ظلم کا مطلب, کہا کہ نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو, سنو اس کا مطلب ہے شرک. ظلم کا مطلب خاص گناہ, اور وہ شرک ہے, دوسرے گناہ مراد نہیں ہے اس سے, جو شرک کے علاوہ معاصی یا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا جس کو قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک بہت بڑا. تو دیکھیے ظلم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے ہیں اور صحابہ نے سمجھ لیا کہ ظلم کا مطلب کیا ہے, شرک ہے. لہذا ضروری ہے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھنا. اب دیکھتے جائیے واقعہ, اور اس کی دوسری دلیل ہے, ایک عقلی دلیل میں دیتا ہوں کہ اگر یہاں اس مسجد میں ایک محفل بیٹھی ہو, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی بات, شیخ طاہا کا نام بار بار لے رہا ہوں اس لیے کہ ذمہ دار ہوئی ہیں, شیخ طاہا محفل میں بیٹھے انہوں نے کھاتے کھاتے ابھی عشاء میں کوئی بات وہ کہہ دی. اب یہاں ان کی بات کو سننے والے 50 لوگ ہیں. اب انہوں نے وہ بات کیوں کہی ہے, آج کے 10 سال کے بعد, 2 سال کے بعد اس بن لادن کیمپ میں کوئی لوگ بیٹھیں گے, بولیں گے آج سے 1 سال پہلے یہاں ایک پروگرام ہوا تھا, وہاں شیخ طاہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی. اب یہ بات کیوں کہی تھی انہوں نے, وہ لوگ جو 1 سال پہلے یہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ جانتے ہیں یا 1 سال کے بعد آنے والے لوگ؟ مذاق سے یہ کہیں کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی کے جیسے ہیں, مجھ سے اگر وہ کہیں ایسا صاحب بعد میں بتاؤں گا. اب یہ بعد میں بتاؤں گا کیا مطلب, ماریں گے بعد میں؟ 1 سال بعد والا کہتا دیکھو شیخ طاہا نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا, مطلب ماروں گا بعد میں. نہیں بھائی, بعد میں بتاؤں گا وہ مطلب نہیں ہے. دیکھ رہے, سمجھ رہے, یہ عقلی دلیل ہے, علماء نے دی ہے, سمجھایا. صحابہ کے زمانے میں قرآن اترا, دے نو بیٹر دین اس. آیتیں اہم اہل التنزیل, ان کے زمانے میں وحی نازل ہوئی, آیتیں اترتی تھی, حدیثیں وارد ہوتی تھی, لہذا وہ زیادہ جانتے ہیں آیتوں کا مطلب, وہ زیادہ جانتے ہیں حدیثوں کا مطلب. اور ایک وجہ, ہم اہل اللغہ, وہ اہل لغہ مطلب زبان ہے, یہ فی معافی نہیں آج کل جو یہ نہیں بولتے تھے, وہ فصیح عربی, کتابی عربی, اللغۃ العربیہ, فصیح عربی, اور فصیح زبان میں قرآن اترا ہے, ان کی جو مادری زبان ہے, لہٰذا ان کو زیادہ معلوم تھا آیتوں کا مطلب, حدیثوں کا مفہوم, کیونکہ ان کے زمانے میں قرآن اترا اور حدیث سے بتائی گئی, ایک وجہ. اور ایک وجہ یہ کہ وہ زبان والے ہیں, لہٰذا زبان والا زیادہ جانتا ہے اس کا مطلب. اور اس کی بہت ساری مثالیں, وقت اتنا نہیں ہے کہ تفسیر پوری دوں میں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اس پر تو کتابیں لکھنی چاہیے, اردو زبان کتابیں,
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ منہج صحیح ایک ہی ہے اور وہ صحابہ کا منہج ہے، وہی اپنانا ہے، فہم وہی اپنائیں گے تو ہدایت ہوگی یا نجات ہوگی، ورنہ پھر نجات نہیں ہوگی۔ ایک وجہ صحابہ اکرام کے جیسے سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ آج ہم عالم نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، دماغ ہمارے پاس نہیں، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، ان کے پاس بھی دماغ، ہمارے پاس بھی دماغ، ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے تھے۔ میرے بھائی، ان کو قرآن و حدیث کس نے سمجھایا؟ شاگرد تھے نا وہ کسی کے، ان کا استاد کون، ان کے شیخ کون، ان کے معلم کون؟ ان کو قرآن کی تفسیر کس نے بتائی، حدیثیں کس نے سکھائیں، مطلب کس نے سمجھایا؟ ایک ہی جواب ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ۔ آج کے لوگوں کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ اندر کی بات، مشائخ جانتے، دعات جانتے، مدرسوں کی بات۔ اب آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ بھی نکلا ہے مدرسے سے، یہ بھی نکلا ہے، یہ بھی مولوی، یہ بھی مولوی۔ یہ کہتا ہے نہیں، وہ سورہ مائدہ کی آیت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ تم مردوں کا وسیلہ لو، اللہ نے جو کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، تو وہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جیسے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، فلاں بابا رحمۃ اللہ علیہ، فلاں فلاں فلاں، ان کا واسطہ لینا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے قریب زیادہ رہتے ہیں، ہم دور گنہگار۔ تو گنہگار آدمی کی جلدی نہیں سنتا، ایسے جائیں گے تو جلدی سنتا ہے، کیوں؟ سیڑھیوں پہ سے جائیں گے تو چھت پر پہنچیں گے، باڈی میں سے پانی رسی ڈال کر باڈی میں سے پانی نکالیں گے تو نکلے گا، آ جا بولے تو پانی آئے گا اوپر۔ یہ عوام کی دلیل ہے۔ منسٹر صاحب کے پاس ڈائریکٹ، منسٹر صاحب میرے گھر میں پریشانی ہے، سنیے، نہیں ایم ایل ایسے جانا، اللہ سن کیسے سن، واسطہ ایسے۔ اب وہ ایسے سمجھا رہا ہے، اب وہ مولوی ہے، اب حق والے مولوی جو ہیں بیچارے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی، وسیلے کا وہ مطلب نہیں ہے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ سیاق و سباق آیت کا دیکھیے، اس آیت کی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کیا بیان فرمائی، دیکھیے سلف کا کیا قول ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ مطلب وہ اعمال صالحہ، جسے قتادہ وغیرہ کی تفسیر ہے، آیت پڑھ کر دیکھیے، یہ آیت سورہ مائدہ میں آیت ہے نا، آیت کی تفسیر میں صحابی ابن عباس نے کیا فرمایا، قتادہ نے کیا فرمایا ہے، مجاہد نے کیا فرمایا ہے، پڑھ کر دیکھیے آپ۔ اب دماغ سے سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کو ایسے پڑھایا جاتا ہے، صرف پڑھانے والے کا مسئلہ بھی ہے، وہاں تو مدرس معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مطلب بتاتے تھے، صحیح حدیثوں کا مفہوم بتاتے تھے، اور ان کے نہج پر الحمدللہ کتابیں بھی موجود ہیں، یعنی فہم السلف پر، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے صحیح تفسیر، جو اور تفسیر سعدی ہے وغیرہ موجودہ دور میں، اور حدیثوں کا مفہوم بھی نبی علیہ السلام نے صحیح سمجھایا ان کو، مطلب آیتوں اور حدیثوں کا، اور اس طریقے سے آج مدرسوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اس طریقوں کے علاوہ بھی دوسرے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب جو پڑھے گا وہی بکے گا نا لوگوں کے سامنے، جو سکھایا جا رہا ہے نہیں یہ آیت کا یہ مطلب، یہ حدیث کا یہ مطلب، لہذا وہ جائے گا نہیں آیت میں یہی ہے، ہمارے استاد یہی پڑھا ہے، کیونکہ پرابلم اندر ہے، پروڈکشن سے ہی نہیں اندر کا اصل پرابلم بنانے کا ہے، اس کو ایسے ہی بنایا گیا ہے، تعویلیں، اسماء و صفات، یہ آیت ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہوگا، اس حدیث میں ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام ضرور کہا ہے، عبداللہ بن مسعود ضرور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اس کے بعد نہیں اٹھائے، لیکن دیکھیے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود دیکھیے سب سے زیادہ قریب تھے، مولوی کی گفتگو، مولوی کہہ رہا، دیکھیے عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، دیگر صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، جن سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ 4 مرتبہ اٹھایا ہے، وہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ابن مسعود کاتب وہی ہیں، وہی لکھتے تھے، ابن مسعود زیادہ جانتے تھے، اب وہی دماغ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنا، جیسے جو حدیث ہے کہ کب اٹھائے، کس وقت اٹھائے، کتنی مرتبہ اٹھائے، حدیثیں جمع کرے، صحابہ کے اقوال کو جمع کرے، مسئلہ واضح ہوگا، لیکن نہیں جمع کرنے کا وجہ ہے جیسے پڑھایا جائے گا اسی میں نہیں مطابق حدیث ہے، لہذا اسی کو پکڑو، اسی کو پھیلاؤ لوگوں میں، وہی پھیلا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے، کس لیے کہہ رہا، کیونکہ وہاں غلطی نہیں ہے پڑھانے میں، آج ہوتی ہے غلطی، وہاں غلطی کا امکان نہیں تھا، کیونکہ پڑھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر وحی اترتی، وہ وحی کے بعد زبان کو کھولتے ہیں، وہی پر گفتگو ان کی ہوتی ہے، بتاتے ہیں لوگوں کو سچ، لہذا زیادہ ضروری ہے کہ ان کے طریقے پر ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ واللہ آج نہیں، آپ دیکھیے امت مسلمہ جب سے اسلام شروع ہوا، نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، ہے نا، تبع تابعین، اس کے بعد دور، ایسے ایک کے بعد آپ دیکھیں، جب تک منہج پر لوگوں نے اپنے آپ کو باقی رکھا وہ لوگ صحیح رہے، جہاں جن لوگوں نے منہج کو چھوڑا، صحابہ کے فہم کو چھوڑا، آیتوں کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھے، وہاں گمراہیاں شروع ہو گئی، فرقے نکلے، خطرناک جماعتیں نکلی۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، وقت قریب آ رہا ہے، میرا ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، خوارج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، فرقہ ضالہ میں علماء اکرام نے سب سے بڑے فرقے کو بیان کیا ہے خوارج، اور اس موضوع پر ایک مکمل میرا بیان ہے، اس میں تفصیل میں نے ذکر کی ہے وہاں۔ تو خوارج نکلے، آپ دیکھیے خوارج کا عقیدہ کیسے تھا، اور خارجیوں نے کیسے آیتوں کی تعویلیں لی،
کہتے تھے علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو صحابہ ہیں جو دین زیادہ بہتر جانتے، جب انہوں نے گورنر بنایا لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہتا ہے خارجی تم نے حکمت الرجال، تم نے آدمیوں کو حکم دیا ہے، آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ تم وہاں حکم کرو، تم وہاں حکم کرو، تم وہاں حکم کرو، ان الحکم الا للہ، قرآن میں اللہ کہتا حکم صرف اللہ کا ہوگا کسی اور کا نہیں، لہذا تم کافر ہو۔ دیکھیں آیت تو دماغ سے سمجھ رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق ہے یہ بات، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ، تم جو مطلب لے رہے ہو اس کو جو سمجھ رہے ہو وہ باطل ہے سمجھنا۔ اس خارجی نے حضرت علی کو کافر کہا، نعوذ باللہ، حضرت عثمان اور خوارج نے کیوں کہا کہ آیت کا ظاہری معنی لیا، آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حکم صرف اللہ کا ہوگا کسی کا نہیں، کہا کہ ختم اللہ کے علاوہ کسی، یہ آدمیوں کو حکم دینا، لوگوں کو کہنا کہ تم وہاں حکم کرنا، تم وہاں حکم کرنا، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لہذا تم کافر ہو اور تمہارا خون حلال۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، منہج چھوڑا، آیتوں کو دماغ، خوارج پیدا ہو، معتزلہ اشاعرہ وغیرہ، اسماء و صفات میں جو تعویلیں ہوئی کیوں کہا دماغ، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ التدمریہ میں بتاتے اپنی مشہور کتاب میں، کہتے ہیں ان لوگوں نے تشبیہ سے ڈر کر کہ ہم آیتوں کا وہ معنی لیں گے جو اصل ہے معنی، جو سلف کا بھی مفہوم ہے، صحابہ کا فہم وہی ہے، جیسے اللہ نے کہا ہاتھ تو ہاتھ، اللہ نے کہا پنڈلی تو پنڈلی، ہے نا، اللہ اترتا ہے، رحمت قریب آتی ہے نہیں، تعویل ہے یہ، اللہ اترتا ہے یعنی اترتا ہے، جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جن لوگوں نے فہم سلف کو چھوڑا اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے دماغ سے سمجھا، میں نے کہا نا 4 طریقے اس میں سے یہ جو ملحدین پیدا ہوئی ہے، جن لوگوں نے آیتوں کی تعویلیں کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تشبیہ کے ڈر سے بھاگے اور تعطیل ہو گئی، تشبیہ کے ڈر سے بھاگے۔ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہم نے اللہ کو انسان سے تشبیہ دے دی، اور اللہ کو انسان سے تشبیہ دینا کفر ہے، لہذا انکار کر دیا، نہیں ہاتھ ہے نہیں، بھاگے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ غلطی ہے، تم آیتوں اور حدیثوں کو صحابہ سلف کا فہم کیا ہے؟ ید اللہ ید اللہ ینزل ینزل نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، اللہ اترتا ہے، بولو اللہ کی ذات ہے، کیسی ہے؟ نہیں مانو، ویسے صفات بھی ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول، جو ان کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے گا اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے، تو کہا کہ الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا کا جو اردو میں معنی بلند ہونا یہ صحیح ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، نہیں بتا، سوال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو نکالو یہاں سے مسجد۔ سلف کو چھوڑیں گے بھٹکیں گے۔ جتنے فرقے آئے کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ آیتوں میں جو آیتوں کا انکار، اللہ کے صفات کا انکار، یا عقائد کے معاملے میں جو بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، یا خوارج کا جو منہج ہے، یہ سب کی وجہ یہ ہے انہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑا، صحابہ کے منہج کو چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ حالانکہ وہ لوگ ڈرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈرنے والے نماز پڑھنے والے نہیں۔ خوارج کے بارے میں دیکھیں بخاری کی کتنی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان فرمایا ان کے بارے میں، کہ وہ لوگ اے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پیچھے اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے، وہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو، اپنی قرات کو ان کے پیچھے کم سمجھو گے، کم تر جانو گے، لیکن وہ قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے۔ اور ایک روایت میں جہاں ملو، جہاں تم کو ملے ان کو پکڑ کر قتل کرنا، جیسے کہ حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور آج موجودہ دور میں اس کے بعد بھی دیکھیے تاریخ اسلام پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے یا تھوڑی تحقیق کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا جہاں جہاں فہم چھوڑا گیا، صحابہ کا منہج چھوڑا گیا، وہاں خطرناک قسم کی گمراہیاں ہوئی، ضلالت ہوئی۔ اس کی موجودہ دور میں مثال ہے یہ جو نئی نئی جماعتیں نکل رہی ہے، نئی نئی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، اب لوگ یہی ہے ٹی ویوں کے ذریعے چینل، ارے بھائی وہ شیخ الاسلام، وہ فلاں مولانا علامہ، وہ دیکھیے قرآن سامنے رکھتے ہیں، بخاری کی حدیث کھولتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ بخاری کی روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب لوگ پریشان ہیں کیونکہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے صحابہ کی۔ اب وہ تعویل کرتا ہے، تعویل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جو جماعتیں بھی ہوئی، جسے میں ایک جماعت المسلمین جانتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا قرآن میں اللہ نے وہ ہوا سماکم، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بس ختم۔ ارے یہ لفظی معنی کیا مطلب؟ ان کو دیکھو، صحابہ کا منہج دیکھو، اس پر کیا ہے، نہیں چھوڑ دیا، کہا کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو ہماری جماعت میں سے نہیں، وہ نہیں، کافر ہے، کفر کے فتوے لگا دینا باللہ۔ اس قسم کے جو نئے نئے انکار حدیث کے فتنے لے لیں آپ، کوئی بھی منہج اور فہم کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ بات ظاہری یہ آیت اس حدیث کے خلاف ہے، یہ آیت اس حدیث کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عذاب ایک مرتبہ دوں گا، بار بار نہیں دوں گا، یہ کیسے ہے کہ قرآن حدیث میں آیا، مسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اب آیت کو دماغ سے سمجھتا ہے، حدیث صحیح، حدیث کا صحیح حدیث جو مستند روایت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔
تو اس قسم کی جو گمراہیاں آج رونما ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں، جو جماعتیں نکل رہی ہیں، جو فرقے بن رہے ہیں یا جو گمراہیاں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ، اہم سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑا، اور یہ ایک ایسی راہ ہے جس سے سوائے گمراہی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حق پر رہیں، تو اس کا ایک ہی راہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم پر سمجھیں۔ جہاں فہم چھوڑ دیں گے، دماغوں کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہاں گمراہی ہوگی۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دو، ہمارے بعض بھائی، ہمارے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، جو قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی ایک بات کیا ہے، کہا کہ دیکھو اگر امام صاحب کی رکعت چھوٹ جائے، یعنی امام صاحب 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ 3 رکعت پڑھے یا 2 رکعت مل گئی، آپ کو 2 چھوٹ گئی، تو حدیث میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو تم کو ملے وہ پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کرو۔ اب ملی کون سی امام صاحب کی؟ تیسری اور چوتھی، تو میں تیسری اور چوتھی پڑھوں گا۔ چھوٹی کون سی؟ پہلی دوسری، لہذا میں تیسری چوتھی تو پڑھ لیا، اس کے بعد پہلی پڑھوں گا پھر دوسری پڑھوں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس فہم کے بارے میں؟ کیا کر رہا ہے ہمارا بھائی؟ صحیح نماز پڑھنے والا حدیث کے مطابق کیا ہے، وہ تیسری چوتھی ملی، پہلی دوسری چھوٹ گئی، تیسری چوتھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو اٹھیں گے سلام پھیرنے کے بعد امام کے، پہلی پڑھیں گے، مطلب شمار کریں گے پہلی، اس حساب سے عمل ہوگا، اور اس کے بعد دوسری۔ یہ کہاں کا فہم ہے؟ کس صحابی نے بتایا ہے؟ سلف کا فہم ہے یہ؟ تم دماغ سے نہیں دیکھو، آپ پڑھو صاحب۔ اس سے ہوا ایک سوال، مولانا ذرا پڑھیے حدیث، آپ ذرا حدیث کا ترجمہ دیکھیے، آپ جناب حدیث کو زیادہ سمجھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فہم چھوڑنے کا نتیجہ دیکھیے، الٹا سمجھ رہے، الٹا سب الٹا۔ ایسی کتنی حدیثیں آئے تھے، آج کیا ہے، ہر آدمی مولوی، ہر آدمی مفتی فتویٰ پر، نہیں یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے، نماز نہیں ہوتی اس کی، لا صلاۃ، ختم، نماز نہیں ہوتی۔ کوئی مثال، کوئی بھی ایک چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، ختم، یہ ہے تو صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، لہذا یہ جہنمی ہے، یہ غلط ہے، یہ کافر ہے، اس کے پیچھے کی بات نہیں ہوتی۔ فتویٰ پر فتوے، صحابہ کا یہ عالم تھا، 2 صحابی کھڑے ہوتے، ایک صحابی سے سوال کیا جاتا تو وہ صحابی چپ رہتے تاکہ یہ جواب دیتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تقریباً ایک واقعہ ہے، جن سے کئی سوالات کیے گئے، ایک سوال کیا گیا، سائل نے کوئی سوال کیا تو وہ اپنے سر کو نیچے جھکانے لگے، سوچنے لگے، تو ایک آدمی نے کہا کہ سوال اس نے یہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے سوال یہ ہے، جواب دیجیے۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا سوالات کے بارے میں کل قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے ان سوالات کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا، اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ لہذا سوچنے دو، اگر حدیث میں ہم کو حدیث معلوم ہے تو اس حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں گے، ورنہ کہیں گے اللہ اعلم۔ کون؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، متبع رسول مشہور، اور ہم 4 حدیثیں معلوم ہے 50 فتوے دیتے ہیں لوگوں کو۔ کیوں بھائی؟ علماء نہیں ہے، مت دیجیے۔ مسئلہ یہ بڑا اہم ہے، اس مسئلے کو سمجھے، اس کی سے ڈرنا ہے، صحیح منہج پر قائم رہنا۔ یہ منہج صحابہ کا نہیں ہے، ایسی کئی باتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ منہج نہیں ہے کہ سوال آئے جواب دے دو فوراً، معلوم ہے نہیں کچھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کتنے سوالات کیے، کتنوں میں کہا لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم۔ امام مالک جیسے پائے کہ عالم۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سلف کا کیا منہج ہے، ہمارے سلف کا کیا فہم ہے۔ کتاب و سنت کی دین کے تمام معاملات میں صحابہ کے منہج کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کامیاب ہو، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ جہاں ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی ہمارا مقدر بنے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم پر سمجھنے، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری عقائد، ہمارے معاملات، ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارا طور طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر ہو، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔